بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. چوتھا طریقہ ہم پڑھ رہے تھے تخریج حدیث کا، اور اس میں حدیث کی تخریج کا کیا انداز ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. صحیحین اور پھر ان کے مستخرجات، تو یہاں پر 6 طریقے جو ہے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. صفحہ نمبر 95 سے یہ شروع ہوا تھا طریقہ الرابعہ، اور اس کا نام تھا التخریج عن طریق معرفت موضوع الحدیث. کہ موضوع حدیث کی معرفت کے طریقے، ہمیں حدیث کا موضوع پتا ہے، کس موضوع کی حدیث ہے، تو اس کو کیسے تلاش کیا جائے. تو اس کے لیے تقریباً 3 اقسام بنائی تھی کتب حدیث کی. پہلی قسم میں وہ کتابیں تھی جو تمام اصول دین پر مشتمل ہیں، ابواب دین پر مشتمل ہیں، اور ان میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ جوامع ہیں، جامع، صحیح، جامع، پھر مستخرجات ہیں، پھر مستدرکات علی الجوامع. تو یہاں پر ہم پہنچے ہیں. پھر آگے مجامع ہیں، پھر زوائد ہیں، پھر کتاب مفتاح و کنوز السنہ. پھر اسی طرح دوسری قسم آئے گی وہ کتابیں جو اکثر ابواب دین پر مشتمل ہیں، ان میں کتب سنن اور مصنفات اور معطات اور مستخرجات علی السنن آئیں گی. اور پھر قسم ثالث میں وہ کتابیں جو ابواب دین میں سے کسی خاص باب سے مختص ہیں، وہ اجزاء، ترغیب و ترغیب، زہد، فضائل، اخلاق، آداب، احکام وغیرہ یہ ہیں. تو ہم نے پہلی قسم کا شروع کیا تھا، اور اس میں وہ کتابیں جو تمام ابواب دین پر مشتمل کتابیں ہیں، اور ان سے مراد ایمان، طہارت، عبادات، معاملات، نکاح، تاریخ، سیر، مناقب، تفسیر، آداب، مواعظ، اخبار، صفات الجنت والنار، اخبار الفتن، ملاحم، شرائط ساعہ وغیرہ. ان تمام ابواب پر جو حدیث کتاب مشتمل ہو اسے جامع کہتے ہیں. تو یہ وہ کتابیں تھیں جوامع کی، پھر مستخرجات، پھر مستدرکات، اور یہ آگے سلسلہ چلے گا. تو جوامع میں ہم نے چند جامع پڑھی تھی. ان میں سب سے پہلے جامع صحیح بخاری، پھر جامع صحیح مسلم، پھر جامع عبدالرزاق، جامع سفیان ثوری، جامع ابن عیینہ، جامع معمر، اور پھر جامع ترمذی وغیرہ. ان میں سے صرف جامع صحیح بخاری کا ذکر ہوا تھا سب سے پہلے. اس کا نام کہ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو اس کا آغاز کیا امام بخاری نے کتاب بدء الوحی سے، پھر کتاب الایمان، اور 97 کتب جو ہے وہ اس میں آپ نے ذکر کی ہیں، اور اختتام کتاب التوحید پر کیا ہے. اور ہر کتاب میں چند ابواب ہیں، اور ہر ابواب کے تحت چند احادیث جو ہے وہ ذکر کی ہیں، اور وہ سارے ابواب جو ہے وہ 97 کے 97 کتب جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے ذکر کر دی ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا تھا مستخرجات علی الجوامع. کہ مستخرج کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنف محدثین کے ہاں کوئی نیا مصنف جو ہے وہ کسی معین کتاب کو لے کر اس میں جو ذکر کردہ احادیث ہیں ان احادیث کو اپنی سند سے بیان کرے، اور وہ سند صاحب کتاب تک یا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے کسی شیخ تک وہ جمع ہو جائے. فیجمع مع شیخہ او من فوقہ، یعنی
جس کتاب کو مستخرج جس کی تقریر کی جا رہی ہے اس کے مصنف کے شیخ یا شیخ سے اوپر کسی بھی جگہ پر وہ سند جا کر متصل ہو جاتی ہے، جسے مستخرجات کہتے ہیں۔ تو مستخرجات علی الصحیحین پر کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ صرف بخاری پر جو ہے وہ مستخرج اسماعیلی ہے، وطریفی ہے، مستخرج ابن ابی سہل ہے، پھر مسلم پر مستخرج ابی عوانہ ہے، پھر مستخرج الحیری ہے، مستخرج ابو حامد حربی ہے، اور دونوں پر جو ہے مستخرج ابو نعیم اصبہانی ہے اور مستخرج ابن اخرم ہے، اور مستخرج ابی بکر البرقانی ہے۔ آج نمبر 3 ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ مستخرجات ہو گئے، اب پڑھیں گے مستدرکات علی الجوامع، جامع جو کتب ہیں ان کے مستدرکات، یہاں سے آج ہمارا سبق ہوگا۔ تو معنی المستدرک، المستدرکات جمع مستدرک، والمستدرک هو كل کتاب جمع فيه مؤلفه الحدیث التي استدرکها على کتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل المستدرک علی الصحیحین لابی عبداللہ الحاکم المتوفی 405 ہجری۔ مستدرکات، مستدرک کی جمع ہے، اور مستدرک ہر اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مصنف ان احادیث کو ذکر کرے جو کسی دوسری کتاب میں اس کی شرائط کے مطابق تھی لیکن انہیں ترک کر دیا گیا، وہ رہ گئی، تو ان کو جمع کرنا، ان کا استدراک کرنا، اس کو مستدرک کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے مستدرک علی الصحیحین، بخاری مسلم کی شرائط پر جو حدیث بخاری مسلم میں رہ گئی ان کو امام ابو عبداللہ حاکم نے 405 ہجری سن وفات ہے، انہوں نے اس کو جمع کیا، تو جو مستدرک حاکم کے نام سے بھی معروف ہے۔ اب اس کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں ترتیب مستدرک الحاکم، مستدرک حاکم کی جو ترتیب ہے، قد رتب الحاکم مستدرکہ علی الابواب، حاکم نے، امام حاکم نے اپنے مستدرک کو ابواب پر مرتب کیا، واتبع فی ذلک اصل الترتیب الذی اتبع البخاری ومسلم فی صحیح، اور انہوں نے اپنی اصل ترتیب میں اتباع کی ہے امام بخاری اور مسلم کی، جو انہوں نے صحیحین میں ترتیب رکھی ہے، وہی ترتیب جو ہے وہ امام حاکم نے اس کی رکھی ہے۔ اس کو ہم یہاں پر مستدرک کو جو ہے وہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب یہ بخاری ہے، بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، اور اس کے ساتھ مستدرک علی الصحیحین ہے، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارت، کتاب الجمعہ، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب الایمان سے اگر دیکھیں تو یہ آ رہی ہے جی۔ تو ترتیب میں صحیحین کی اتباع کی ہے امام حاکم نے۔ قد ذکر الحاکم فی ھذا المستدرک ثلاثۃ انواع من الاحادیث، امام حاکم نے اس مستدرک میں 3 طرح کی حدیث کو ذکر کیا ہے، وہی، اور وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 الاحادیث الصحیحۃ التي علی شرط الشیخین، پہلی وہ احادیث ہیں جو بخاری مسلم دونوں کی شرط پر صحیح ہیں، وہ احادیث صحیحہ جو شیخین کی شرط پر صحیح ہیں، ایک، او علی شرط احدہما، یا بخاری و مسلم میں سے کسی ایک کی شرط کے مطابق صحیح ہیں لیکن ولم یخرجاہ، ان دونوں نے اس کی تخریج نہیں کی، دونوں کی شرط پر ہے، دونوں نے اس حدیث کو اپنی صحیحین میں نہیں لکھا، اور اسی طرح ایک کی شرط پر ہے تو بھی اس نے نہیں لکھا، اس لیے اس کو مستدرک کہتے ہیں۔ دوسری الحدیث صحیحہ عندہ، دوسری وہ صحیح حدیثیں جو امام حاکم کے نزدیک ہیں، وَإِن لَمْ تَكُنْ عَلَى شَرْطِهِمَا أَوْ شَرْطِ وَاحِدٍ مِنْهُ، یا اور اگرچہ وہ شیخین کے دونوں کے نزدیک یا ان میں سے کسی ایک کے نزدیک
کی شرط پر صحیح نہ ہو، لیکن امام حاکم کے نزدیک ہے۔ وہی التي يعبر عنها بأنها صحیحۃ الاسناد، اور اسے امام حاکم نے تعبیر کیا صحیحۃ الاسناد کے ساتھ، یعنی جہاں صحیحۃ الاسناد کہیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ان کے نزدیک صحیح ہے، باقیوں کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے اس کی کوئی مثال ہم آگے دیکھتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، کلھا صحیحۃ الاسناد، ٹھیک ہے، یہ حدیث نقل کی، لا تلعنوا بلعنۃ اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار، هذه الاحاديث التي خرجها في هذا الباب بألفاظها المختلفة كلها صحیحۃ الاسناد۔ تو یہ صحیحۃ الاسناد جو ہے وہ نمبر 2 قسم ہے، وہ احادیث صحیحہ جو امام حاکم کے نزدیک صحیح ہیں، اگرچہ وہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط پر صحیح نہ بھی ہوں۔ وذکر احادیث لم تصح عنده لیکن نبہ علیہ، دوسری کچھ تیسرے نمبر وہ حدیثیں ہیں جو ان کے ہاں صحیح نہیں ہے لیکن ان پر جو ہے وہ انہوں نے تنبیہ کی ہے۔ وہ متساہل فی تصحیح احادیث، جبکہ امام حاکم جو ہیں وہ صحت حدیث کے بارے میں متساہل ہیں، یعنی حدیث کو صحیح قرار دینے میں یہ متساہل ہیں، یہ بھی اور امام ترمذی بھی، حتیٰ کہ امام ابن حبان کو بھی متساہل قرار دیا، جیسے اعلیٰ حضرت نے الفاظ الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث وهو مذہبی میں اس کو بیان کیا کہ اس قدر جلیل ائمہ پر یہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ یہ متساہل ہے صحت حدیث میں۔ فینبغی التوریث فی اعتماد تصحیحہ والباس، لہذا امام حاکم کی تصحیح پر اعتماد کرنے میں جلدی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں فیم بغیر توریث کہتے ہیں جلد بازی نہ کرنا، ٹھیک ہے، تو لہذا امام حاکم کی تصحیح پر اعتماد کرنے میں جلدی نہ کرنا یہ مناسب ہے اور بحث کرنا اس میں۔ ولیکن الحافظ الذہبی تتبعہ، تو امام ذہبی نے، حافظ امام ذہبی نے ان کے حدیث کی کا تتبع کیا، فاقرہ علی تصحیح بعضها، بعض جنہیں انہوں نے صحیح الاسانید کہا، صحیح کہا، ان کو انہوں نے صحیح برقرار رکھا، وخالف فی البعض الاخر، بعض دوسرے کو مخالفت کی کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن سکت علی اشیاء منها، لیکن چند جگہ پر امام ذہبی جو ہے وہ خاموش ہے، تو یہ خاموشی جو ہے وہ صحت کی دلیل نہیں ہے، فہذی تحتاج الی تتبع و بحث، امام ذہبی کا خاموش رہنا یہ تتبع اور بحث کی دلیل ہے کہ یہ اس حدیث کو مزید تلاش کیا جائے، جیسے یہ تلخیص آگے۔ تو اب یہاں پر کہا صحیح الاسناد، تو نیچے امام ذہبی نے فرمایا اسانیدہ صحیحۃ، اب یہاں پر سکت ذہبی، اگلی حدیث، ان اللہ کریم یحب الکرم ویحب المعالی الاخلاق ویکرہ صفصافہ، تو یہ امام ذہبی نے یہاں پر سکوت کیا، تو سکوت اس کی صحت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں مزید غور و فکر کیا جائے گا، اس کا تتبع کیا جائے گا۔ وقد طبع الکتاب فی الہند فی اربع، وقد طبع الکتاب فی الہند
فی اربعۃ مجلدات کبیرۃ، یہ کتاب مستدرک جو ہے وہ ہندوستان سے 4 بڑی جلدوں میں شائع ہوئی ہے. ومعه تعلیقات الذہبی باسم تلخیص المستدرک، اور تعلیقات ذہبی بھی اس کے ساتھ تلخیص المستدرک کے نام سے ساتھ ہیں. لیکن التبعۃ فی من الاولاد والسقط وتقدیم تاخیر،